جی قاہرہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک سوال لے کے. قاہرہ صاحب، آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا انور منصور اور فاروق نسیم صاحب کا. وہ دونوں مشرف صاحب کے وکیل تھے، بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، وہ اس وفاق کے اس عہدے میں بیٹھے ہیں جہاں حکومت یا ریاست ریپرزینٹ کرتی ہے قانون کو. ٹھیک ہے سر، میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں فاروق ایچ نائک کا اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کہیں گے تو میں آنر کر دوں گا. ابھی انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ انیشیٹ نہیں ہو سکتا اگر ایک فرد اس کو انیشیٹ کرے. جب تک فیڈرل گورنمنٹ اس کو انیشیٹ نہیں کرے گا وہ کیس نہیں بنتا. تو ہم فاروق ایچ نائک کا پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں سر. تو اب ایسے وقت میں جب یہ دونوں مشرف صاحب کے وکیل بھی ہیں اور اس وفاق کے دونوں اہم قانونی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور دونوں ہی ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنا ہے، اور آج اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپیل میں جائیں گے، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا سر کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس بنا ہی غلط ہے تو یہ وفاق کی حیثیت سے یہ کیس واپس یہ حکومت لے سکتی تھی؟ اس نے یہ کیس واپس نہیں لیا. ماضی میں بھی تھوڑا سا عرصہ پہلے ممبر الیکشن کمیشن ہو، ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو، پارلیمانی کمیٹی ہو، یہاں ہر جگہ ان کی قانونی بہت بڑی سبکی ہوئی ہے سر، ایکسٹینشن کے معاملے میں بھی. تو میرا ایک سوال ہے سر جو آپ سے اب ہے کہ کیا میں یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ڈبل کھیل کھیل رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھی مائنڈ نہ کر جائیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ یہ گورنمنٹ کا ان ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ بہت مختلف ذہنوں کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی کوہین نہیں ہے. جہاں تک تعلق اٹارنی جنرل صاحب کا اور لا منسٹر صاحب کا ہے، وہ تو ان کے عہدے کے منافی بات ہے. اگر وہ ان کا کیس جا کے پلیڈ کرنا چاہیں اور گورنمنٹ کو وہ رائے دے رہے ہیں تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بنیادی طور پہ وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں کہ ایک جج صاحب نے ایک پیراگراف، پوری جو اس وقت جو ڈیبیٹ ہے پورے میڈیا میں اور سارے ملک میں، وہ ایک پیراگراف ہے. اس کے اندر جو الفاظ ادا ہوئے ہیں اس کو کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا نہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الفاظ کر دینے سے جج صاحب کا جو باقی کا سارا جو انہوں نے بڑا باریک بھی نہیں سے شاید کیا ہوگا سارا فیصلہ، اس پہ بھی زیادہ آ گئی. اور لیکن یہ میرے بھائی ہیں فرما رہے تھے کہ اسلامک لا کے تحت ایسا نہیں ہے. ایز فار ایز اسلامک انجنکشن از کنسرنڈ یا اسماء حسنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو بالکل بات اپنی جگہ معتبر ہے. لیکن اسلامک ہسٹری ایسی سزاؤں سے بھری پڑی ہے. جب ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے گئے اور ان کی لاشیں لوگوں کی، اور دسیوں نہیں بیسیوں نہیں ہنڈریڈز آف دا پیپل ان کے قلعوں کے باہر لٹکا دی جاتی تھی، اور جب تک ان کو چیل کوے نہیں کھا جاتے تھے لوگوں کے لیے نشان عبرت. یہ اسلامک ہسٹری بھری ہے ہوئی ایسے. سو وہ کوئی ہماری اس میں کوئی بڑا جان نہیں بنے گی اس آرگومنٹ میں. لیکن یہ اٹسیلف پاکستان کے اپنے قانون کے متقاضی نہیں ہے، ہمارے اپنے خلاف ہے. یوں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا نا، وہ قصور میں ایک واقعہ ہوا ایک بچی کے ساتھ، تو اس کو بچی کو قتل کر دیا گیا. اس کے قاتل کو گرفتار کیا تو لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے. میڈیا نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، لیکن جوڈیشری نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. سو جج صاحب کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا. اب یہ معاملہ جا کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ریٹیفائی ہو سکتا ہے، یقیناً ہو جائے گا. ہمیں تو روز کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے خلاف، ہم کہتے ہیں کہ جی جج صاحب نے یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کورٹ میں چلے جاؤ، اوپر سپیریئر کورٹس پڑی ہوئی ہیں، ان کو جا کے دیکھ لو. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت بڑے تدبر اور تحمل کی ضرورت ہے اس گورنمنٹ کو. سر میرا سوال ذرا کلیئر کر دیں سر، اگر آپ برا نہ مانیں. جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے سوال کو کلیئر کر دیں سر. دیکھیں سر، آرٹیکل 6 بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے سر. اب اگر آرٹیکل 6 بنتا نہیں ہے تو موجودہ وفاق میں تو یہی دونوں عہدیدار ہیں نا سر، جو سپریم کورٹ کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں، میں سمجھ گیا، میں آپ کا سوال اب جب اپیل نہیں سر، ایک منٹ، میں اب جب اپیل کرنے جائیں گے سر تو اس اپیل میں یہ سوال مینشن کریں گے، جس طرح سپریم کورٹ کے وکیل اظہر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ مینشن کیا کہ یہ سر بیس ہی نہیں بنتا ہے تو ڈھانچہ کیسے چلے گا، جس پر ان سے مانگا گیا کہ اپلیکیشن دے دیں تاکہ یہ کیس بھی ڈرا کیا جائے. تو اب حکومت انہی دونوں کے جو مشرف کے وکیل رہے ہیں انہی کے ایڈوائس کے اوپر آگے جائے گی، سمری یہی پٹ اپ کریں گے اور اپیل بنے گا. لیکن سوال یہ ہے سر کہ یہ اگر پہلے کر لیتے، یہ اپلیکیشن وڈرا کر دیتے، تو آج
یہ جو دو ادارے سامنے آمنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو اتنی بڑی بات ہو گئی ہے یہ نہ ہوتی. میرا یہ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے, اس میں دو تین چھوٹے چھوٹے میں سوال جلدی کلیئر کر دوں. ایک پھر میں کہوں گا کہ ہمیں ایک ڈسٹنکشن کرنی چاہیے. جنرل مشرف نے ایک فیصلہ کیا, وہ ایک فرد ہے اور وہ ایک سیاسی رہنما بن گئے تھے, وہ کوئی سرونگ فورسز کے سربراہ نہیں ہے, اور پاکستان کی آرمی اور دنیا بھر کی آرمیز میں بڑے سینئر لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کے اقدامات کی بدولت. اس فیصلے کو جنرل مشرف کو دی جانے والی سزا پہ ریمیڈیز اپنی جا کے ویل کرنی چاہیے, لیگل بیٹل کرنی چاہیے ان کو, لیکن اس کو ادارے کی تضحیق, توہین یا ادارے کی تذلیل یا اس کو انڈرمائن کرنے کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں تدبر اور تحمل کی ضرورت ہے. رہی بات کہ یہ دونوں ہمارے جو لا آفیسرز ہیں گورنمنٹ کے, یہ کیا اپیل کریں گے. حضور گزارش یہ ہے کہ یہ 1.5 سال ہو گیا, تقریباً 1.25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, کیس چل رہا ہے, بار بار نوٹسز ہو رہے ہیں. یہ اگر چاہتے تو اس وقت اپنا کیس وڈرا کر لیتے. پھر فائنلی ایک لمحہ آ گیا کہ عدالت نے کہا ہم فلان دن یہ ججمنٹ اناؤنس کر دیں گے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کورٹ میں گئی اور کہا جا کے ہائی کورٹ میں کہ جس کو سٹے کیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو موقع نہیں ملا. پھر وہ سٹے ہوا, کورٹ نے کہا کہ ان کو 5 تاریخ تک کا وقت دیا, ان کو سنو, اور وہ کورٹ نے سنا. سننے کے بعد پھر ان کو یہ موقع دیا گیا. سارا کچھ ہونے کے باوجود آج پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈیکویٹ ٹائم نہیں دیا گیا. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ حکومت جو تھی نا وہ کمپلیننٹ تھی, کمپلیننٹ کی کمپلینٹ تو ایڈریس ہو گئی, سزا ہو گئی. اب جا کے کمپلیننٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سزا میں کمی کی جائے. ہاں وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ سزا آپ نے کم دی ہے, اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے. یعنی جو بندہ ملزم ہے وہ تو جا کے سزا میں تخفیف مانگ سکتا ہے. جو مدعی ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ سزا کم دی ہے. ریمیڈی دینی تھی حکومت نے سر, اسی لیے تو میں نے کہا کہ سر ڈراپ کر سکتے تھے, اس دن کر لیتے جس دن اگر وہ سمجھتی تھی تو پہلے جاتی. وہ جب جانا تھا تب گئے نہیں, اب آپ کھڑے ہو کے یس اس وقت نہیں گئے. شیخ وقاص صاحب تھوڑی دیر کے لیے میں مان لوں, جبکہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس فاروق نائک کا بھی سٹیٹمنٹ ہے, میرے پاس فاروق نسیم کا بھی ہے, اور بڑے بڑے وکیلوں کا بھی ہے, خالد رانجہ کا بھی ہے, سب کا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس میں بہت لیکونہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے ایک لائن کہنے دیں, میں مان لیتا ہوں سر, میں ہاں کہہ دیں سر. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس میں تحمل کا مظاہرہ کیا جائے تو جو حالات بنے پڑے ہیں شاید سپریم کورٹ اس کیس کو ویسے ریمانڈ کر دے کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے, تو یہ بجائے سے کہ اس کے ٹینشن بڑھے. لیکن سر لیکن سر جو فیصلہ آ چکا ہے وہ اگر پارڈن بھی کر دیں نا اگر صدر صاحب, تو یہ جرم ختم نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ جو ایک ایفیکٹ آ گیا ہے وہ ایفیکٹ تو اس سے نہیں جائے گا نا سر. یہ ایفیکٹ آئین ایبروگیٹ کرنے کا ایفیکٹ تو فل کورٹ دے چکی ہے سپریم کورٹ کی. قمرالزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. جی قاہرہ صاحب, میں بات تو پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے, تفصیلی فیصلہ, جس کے بارے میں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل ہسٹری میں ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ جو آرمی چیف رہا ہو اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں آرمی چیف چھوڑیں, ایک پاکستانی ہے, ایک انسان ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مر بھی جائے تو اس کو گھسیٹ کے لائیں اور ٹانگ دیں. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہی وہ چند سطرے یا چند الفاظ ہیں جس کی بدولت یہ ساری بحث کھلی ہے, اور جس پہ یقیناً ساری قوم جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشان ہوئی ہے. ورنہ جو فیصلہ ادروائز ہے اس کے اندر دو ججز نے بڑے ڈیٹیل میں میرٹ ڈسکس کر کے اس فیصلے کو اناؤنس کیا ہے, اور اس کی سزا بھی جو یہ سپلٹ ڈیسیژن ہے, دو ایک کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ یہ 6 سال سے چل رہا کیس ہے. ایک وفاقی حکومت نے یہ کیس دائر کیا تھا, 5 دفعہ یہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا. جنرل مشرف صاحب کو یہاں بھی موقع ملا, اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہ شخص شہزاد سے عدالت جاتے جاتے سیدھے AFIC چلے گئے. پھر کاشف صاحب وہاں قیام کے بعد پھر ان کو باہر جانا پڑا, باہر چلے گئے, اور ان کو پھر یہ بھی موقع دیا گیا کہ آپ بایا سیٹلائٹ اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہیں تو کرا دیں. لیکن پھر وہ تو نہ کرا سکے,
ان کی علالت کی بدولت، لیکن بعد میں وہ صحت مند بھی ہوئے اور دیگر مصروفیات بھی رہی. لیکن یہ جو اس وقت کلیہ بنا ہے اور جو اس طرح اس وقت ایک ماحول بن گیا ہے، جنرل مشرف ایک انڈیویجول ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بنے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی، وہ اس کے صدر بنے، وہ اس کو چلاتے رہے، پورے ملک میں انہوں نے اس کا اسٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ باہر چلے گئے، علیل ہو گئے، تو پھر انہوں نے اس سے مستعفی ہو گئے. تو اب ان کو یہ کہنا کہ جی ایک سابق آرمی چیف اور ایک سابق صدر غدار کیسے ہو سکتے. تو ہماری اپنی فوج اور دنیا بھر کی فوج میں بہت سارے سینئر آفیسرز کو سزائیں دی گئی ہیں غداری پہ یا اپنے ملک کے خلاف کام کرنے پہ. یہ کوئی اجنبے والی بات نہیں. اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ عدلیہ نے، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جب ایمرجنسی پلس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تو اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا یہ فیصلہ آئین سے متصادم ہی نہیں، یہ آئین کی وائلیشن ہے اور یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ کیس چلنا چاہیے، لیکن ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اس کا اکارڈنگلی فیصلہ کیا جائے. اور جب یہ ٹرائل کورٹ بنائی گئی، اس میں 3 ججز تینوں ہائی کورٹ سے لیے گئے اور یہ ٹرائل کورٹ نے اپنا کیس شروع کیا تو یہ یہاں پہ معاملہ اٹھا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ سابق چیف جسٹس اس وقت کے اٹارنی جنرل، اور مجھے یاد آ گیا یہ ہمارے اٹارنی جنرل اور ہمارے لا منسٹر موجودہ جو ہے یہ تو جنرل مشرف کے وکیل رہے ہیں، لہذا ان کا تو اپنا کلیش آف انٹرسٹ ہے ویسے بھی جو بیان دے رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ جناب ان کے ساتھ تو بہت سارے گورنرز اور منسٹرز اور اس وقت کے وزیر اعظم اور کور کمانڈرز اور یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. تو اس کے اوپر باقاعدہ شاید جو ٹرائل کورٹ تھی، یہ بینچ تھا، اس سے یہ پلی مان لی، لیکن یہ معاملہ ہائی کورٹ میں لے کے گئی گورنمنٹ. ہائی کورٹ نے تو اس کو ری انڈورس کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے طے کیا کہ اس میں باقی لوگوں کا نہیں، جنرل مشرف کا اپنا یہ فیصلہ تھا، ان کے خلاف یہ کیس چلنا ہے. یہ معاملے تو آلریڈی عدالتوں میں طے ہو چکے ہیں، اور جن جج صاحب نے یہ تلخ الفاظ لکھے یا نامناسب الفاظ لکھے، بالکل یوں تو ہمارے وہاں بہت سارے لوگوں سے مطالبے ہوتے ہیں، لوگ تو مطالبے کرتے تھے. قصور میں بہت ساری جگہوں پہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے، ان کے قتل عام ہوئے، تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو سر عام سزا دو، لیکن وہ لوگوں کے مطابق، وہ عدالتوں کے فیصلے نہیں تھے. اور بعض اوقات سبارڈینیٹ کورٹس نے اس طرح کے فیصلے دیے بھی کہ اس کے ٹکڑے کر دو، اس کے فلاں کر دو، لیکن جو اعلیٰ عدالتیں تھیں انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا. یہ تینوں جج صاحبان ہائی کورٹ کے ججز تھے، ان کو اس طرح کے فیصلے سے، اس طرح کے الفاظ سے جج صاحب کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ کلیش آف انسٹیٹیوشن نہیں، جس طرح آج کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں. اور آج اس عدالت اس جو فیصلہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس کے جواب میں جو پریس ریلیز جاری ہوئی، پریس کانفرنس ہوئی، وہ اسی کو ایڈریس کر رہی تھی. اس کے جو الفاظ تھے وہ بڑے معنی خیز اور بڑے حیران کن تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جنرل مشرف ایک انڈیویجول ہے، اگر ان کا ایکٹ غلط ہے تو ادارے کو اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. ادارہ سب کو پیارا ہے، سب کے لیے محترم ہے، سب چاہتے ہیں ادارے کا وقار ہو. میں چاہتا ہوں میری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو، میری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی ہو، میری عدلیہ دنیا کی بہترین عدلیہ ہو، کوئی دنیا کا ملک میرے ملک کی طرف دیکھ نہ سکے. لیکن مجھے اپنے اداروں سے یہ ضرور کہنا ہے، اسی لیے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، آپ آئین سے آگے جا کے